السلام علیکم۔ کون ہے وہ جو اس کائنات کا نظام اس خوبصورتی سے چلا رہا ہے؟ کون ہے وہ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب، تیری عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اس رب کو پہچانو جو ایک مچھلی کو کھانے، پینے، سونے اور سانس لینے کی ساری ضروریات پانی کے اندر پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچو، اگر پانی سے بھرے ہوئے بادل ہمارے اوپر گر پڑیں تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں، تو وہ کون ہے جس کے حکم سے پانی ایک دم نہیں برستا بلکہ ایک ایک بوند بن کر برستا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، جس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ ذرا غور تو کرو اس کی حکمت پر۔ کون ہے وہ جو چیونٹی کے لیے ذرہ، کبوتر کے لیے دانہ، بلو ویل کے لیے ٹنوں ٹنوں رزق کے رزق موجود کرتا ہے؟ اپنی ساری مخلوق کے لیے رزق کا ایسا بہترین انتظام کرنے والا وہ مہربان رب کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، اللہ۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک چیونٹی بھی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے، اور شہد کی مکھی بھی اپنے گھر کا راستہ جانتی ہے، اور چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بنانا جانتی ہے، اور یہ سب بے سمجھ اور ننھی جانیں ہیں؟ ان کو یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اور انسان کی ناک کی خوبصورتی الگ، یونیکارن فش کی ناک کا انداز الگ، اور ہاتھی کی ناک کا ڈیزائن الگ۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ خالق، وہ مصور اکیلا اللہ ہے۔ اور سوکھی گٹھلی کو ہرے بھرے درختوں میں تبدیل کرنا میرے رب کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک اس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ سرسوں کا پودا پلتا پانی پر ہے، اور جب ہم اس کے بیج کو پیستے ہیں تو نکلتا تیل ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ یہ سب کائنات کے اکیلے شہنشاہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر ہمارے دانت بھی ناخون کی طرح بڑھنے لگ جائیں تو انسان کے لیے کاٹنا مشکل ہو جاتا اور سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا۔ بے شک اس خالق عظیم نے انسان کو حکمت سے بھی بنایا اور حسین بھی بنایا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ اگر ہماری پلکوں کے بال نہ ہوتے تو حسن خراب ہو جاتا، اور اگر سر کے بالوں کی طرح ہمارے پلکوں کے بال بھی بڑھنے لگ جاتے تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس خالق کی عظمت کے کیا کہنے، جس نے ہماری پلکوں کو ایسی حکمت سے بنایا کہ اب آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور حسن میں اضافہ بھی، اور انسان کو
کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ مکڑی کو جالا، شہد کی مکھی کو چھتا اور پرندوں کو گھونسلہ بنانا کیا کسی انسان نے سکھایا ہے؟ یا ان کے کوئی الگ اسکول ہیں جہاں وہ تربیت لیتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر وہ کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، جس نے انسان کو بھی سکھایا اور باقی مخلوق کو بھی سکھایا، کسی کو قلم سے سکھایا اور کسی کو اپنی قدرت سے سکھایا۔ زمین پر موجود تمام انسانوں کے لیے صرف 6 مہینوں کا آکسیجن بنانے کے لیے تقریباً 38 ٹریلین ڈالرز چاہیے، جبکہ صدیوں سے یہ آکسیجن درخت ہمیں مفت دے رہے ہیں۔ اور کون ہے وہ جو قدرت کا یہ نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ ویسے تو سمندر کا پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا، پھر کیا ہوا؟ سورج آیا، دھوپ پڑی اور پانی بخارات بن کر اوپر جانے لگا، اور نمک نیچے ہی رہ گیا۔ پھر وہ پانی بادل بن کر چلا اور بارش بن کر برسا اور ندیاں بن کر بہا، اور لوگوں نے اسے پیا اور کھیت آباد ہوئے۔ کس نے قدرت کے اس فلٹر کو چلایا اور لوگوں کو میٹھا پانی پہنچایا؟ بے شک وہ عظیم شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ جب ہمیں دھوپ لگے تو پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جلد سے خون نہیں نکلتا، کیونکہ پانی پینا آسان ہے لیکن خون بننا مشکل ہے، اس لیے خون کی زیادہ حفاظت کی گئی ہے۔ کس کی قدرت اور حکمت سے یہ سارے نظام ہمارے جسم میں رواں دواں ہیں؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ اور معدے کو ہی لے لو، معدے میں ہمارے تیزاب بھی ہے اور کھانا بھی پڑا ہوا ہے۔ تیزاب صرف کھانے کو ہضم کرتا ہے، ہمارے معدے کو نہیں۔ ایسی حکمت اور حفاظت سے یہ سارے نظام چلانے والا رب کون ہے؟ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کی آنکھ میں پانی چلا جائے تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مچھلی کی ساری زندگی پانی میں گزر جاتی ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ یہ سب میری اللہ کی قدرت کے رنگ ہے۔ دریاؤں کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ کون ہے جو ان دریاؤں کو بھرتا ہے؟ اور کون ہے جو انہیں بہاتا ہے؟ اور کون ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب ہے۔ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب میرا اللہ ہے۔ نیند میں تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہو، پھر وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو نیند میں بھی تمہاری سانسیں چلاتا ہے اور تمہیں زندہ رکھتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہم سب کا اللہ ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ اور ذرا یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قیامت کے دن یہ کہہ رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب نظم لکھی ہے جو مجھے بہت پسند آئی، اور میں آج آپ سب کے ساتھ وہ نظم شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی کے سنگ،
یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جلتا رنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناتے، گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔